سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں ایک حقیقی جمہوری نظام اور جمہور کی حاکمیت کی امید کس سے وابستہ کی جا سکتی ہے؟ کیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تاحال زندہ ہے سر؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس نے اپنے وجود کو تسلیم کرایا ہے۔ ووٹ کی چوری کے ذریعے کون اقتدار میں آیا تھا؟ اس کا نام عمران خان تھا، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا۔ جب پارلیمنٹ میں انہوں نے حلف بھی لیا، پارلیمنٹ میں حصہ بھی لیا، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس پارلیمنٹ میں احتجاجاً آئے ہیں، ہم سب کے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے بلکہ سلیکٹڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو سلیکٹڈ کا نام دیا گیا تھا، الیکٹڈ کا نام نہیں تھا دیا گیا۔ ان کو اقتدار سے ہٹا دینا، جمہوری راستے سے، آئینی راستے سے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ان کے اقتدار کو ختم کرنا، بذات خود ووٹ کو عزت دو کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ جو شخص ووٹ کو چوری کر کے آیا اس کو ہٹا دیا گیا، اور وہ سیاسی جماعت جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو تخلیق کرتی ہے، اور دوسری وہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو وہ بھی تسلیم کرتی ہیں۔ اب معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں، جو کہ ایک فیئر جس کے نتیجے میں ووٹ کو عزت دو کا عملی اظہار بھی ہو جائے گا۔ عملی اظہار بھی۔ اچھا سر، یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کل جس کا آپ نے بنیاد رکھی تھی ووٹ کو عزت دو بیانیے کی، وہ بیانیہ وہی بیانیہ جو ہے عمران خان نے آج ہی اپنایا ہوا ہے ووٹ کو عزت دو کا، در حقیقت جو دیکھا جائے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی، تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس بیانیے کو تو بالکل اختیار نہیں کیا۔ عمران خان صاحب تو اس بیانیے کی نفی میں آج بھی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن بیساکھیوں کے ذریعے مجھے اقتدار دیا گیا تھا ان بیساکھیوں کو مجھ سے کیوں چھینا گیا ہے، دوبارہ وہ بیساکھیاں مجھے دو۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے فیئر اینڈ فری انتخاب کے ذریعے اقتدار دو۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کسی کے نیوٹرل ہونے کو برا سمجھ رہے ہیں، ہم انتقام لینے جو اچھا کام ہے اس کو وہ برا سمجھ رہے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ کیا کیا، جبکہ آئین جو ہے وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے، آئین یہ کہتا ہے کہ عدلیہ قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا کوئی بھی فری راستہ جو ہے وہ اور نہ ہی انتخاب میں مداخلت نہیں کرے گا۔ میڈیا پہ آ کے کسی کو، اور پاکستان کے لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت قائم کریں گے، اپنے ووٹ کے ذریعے حکومت کو ختم کریں گے۔ مقدمے درج ہوئے، لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم اگر مداخلت نہیں کرو گے اور عدالتوں میں غیر جانبدار ہو جاؤ گے، عدالتیں جو فیصلہ اس میں کریں گی یعنی غیر جانبدار کو تسلیم کریں گے، جبکہ آئین ہمارا کام ہے کہ آپ غیر جانبدار جو حقائق حکومت یعنی آپ نیوٹرل رہیں گے، تو وہ شواہد کو گالی دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے آپ نیوٹرل جو گواہیاں حکومت کے پاس گالی دے رہا ہے، آپ روز اس کی عدالتوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ وہ عدالتیں قانون کے مطابق وہ انہیں اکساتا ہے، انہیں اس فیصلے کرتا ہے، سب تسلیم پر دباؤ ڈالتا ہے۔ بالکل ایسی ہے سر، بالکل ہے، ہونا بھی ایسی چاہیے سر۔ اعظم سوری صاحب کو گرفتار جو کیا گیا ہے، اور اس پہ بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ انتقامی کارروائیاں لینی انہوں نے شروع کر دی ہیں، شہباز گل کو پکڑوایا، پھر اعظم سوری صاحب کو، اس کیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ آئینی کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔